جب تک خداوند مل سکتا ہے اس کے طالب ہو، جب تک وہ نزدیک ہے اسے پکارو۔ شریر اپنی راہ کو ترک کرے اور بد کردار اپنے خیالوں کو، اور وہ خداوند کی طرف پھرے اور وہ اس پر رحم کرے گا، اور ہمارے خدا کی طرف، کیونکہ وہ کثرت سے معاف کرے گا۔ خداوند فرماتا ہے کہ میرے خیال تمہارے خیال نہیں، اور نہ تمہاری راہیں میری راہیں ہیں، کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہیں۔ کیونکہ جس طرح آسمان سے بارش ہوتی اور برف پڑتی ہے اور پھر وہ وہاں واپس نہیں جاتی بلکہ زمین کو سیراب کرتی ہے اور اس کی شادابی اور رویدگی کا باعث ہوتی ہے تاکہ بونے والے کو بیج اور کھانے والے کو روٹی دے، اسی طرح میرا کلام جو میرے منہ سے نکلتا ہے ہوگا، وہ بے انجام میرے پاس واپس نہ آئے گا، بلکہ جو کچھ میری خواہش ہوگی وہ اسے پورا کرے گا اور اس کام میں جس کے لیے میں نے اسے بھیجا مؤثر ہوگا۔ کلام زندگی کے اس پروگرام میں پیارے دوستو، میں خدا کی محبت کے ساتھ اور اپنی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ آپ سب کا سواگت کرتا ہوں، سب کو خیر مقدم کہتا ہوں۔ خدا کا شکر گزار ہوں آپ سب کے لیے، اور شکر گزار ہوں اس خدمت کے لیے جو اس نے مجھے بخش دی ہے۔ شکر گزار ہوں ان سب بھائی بہنوں کے لیے جو اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں میرے لیے۔ یہی نہیں کہ وہ گھر پر دعا کرتے ہیں، کتنے ایسے بھائی بہن ہیں جنہوں نے فون پر مجھے کہا کہ میں آپ کے لیے دعا کرنا چاہتی ہوں، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، اور ہم نے دعا کی، بہت برکت مجھے ملی۔ خدا کرے آپ سب کو خدا وہ برکت دے جس کی آپ کو ضرورت ہے اور جس سے آپ کی زندگی میں خوشی پیدا ہوگی۔ خداوند یسوع مسیح ہے کون اور وہ کیوں اس دنیا میں آیا؟ کیا مقصد تھا اس کا؟ جو کچھ اس نے کہا اور اس نے کیا، اس کے پیچھے خدا کا کیا انتظام تھا؟ کیا خدا کا مقصد تھا؟ اس بات کو خدا نے خود ہی ظاہر کیا ہے۔ خدا کے خیالات اور ہیں، ہمارے خیالات اور ہیں، ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے۔ جتنا وہ ظاہر کر دیتا ہے، جتنا وہ دکھا دیتا ہے، اتنا ہی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ٹٹولتے ہیں اور ٹٹول کے جو کچھ معلوم کرتے ہیں وہ سچائی نہیں ہوتی۔ سچ وہی ہے جو اس نے ظاہر کیا ہے۔ ہمارے لیے وہ بات سچ ہے جس کا ہم کو تجربہ ہو گیا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ کہا اسے دیکھ کر لوگ، سن کر لوگ حیران ہوتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ ایسی باتیں جو خدا کے سوا اور کوئی کہہ نہیں سکتا، انسان کو ایسی باتیں کہنی نہیں چاہیے، یہ کون ہے؟ پھر جب وہ کچھ کام کرتا تھا، وہ کہتا تھا اور ہو جاتا تھا، تب پھر وہ کہتے تھے یہ ہے کون؟
خدا کے سوا اور کسی میں ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کہہ دے اور ہو جائے. یہ کون ہے؟ تو بہت لوگ اس کے پیچھے ہو لیے تھے. ان میں سے 12 شاگرد تھے جن کو خداوند یسوع مسیح خاص طور پر تعلیم دیتے تھے. تو خداوند کا کلام سن سن کر اور اس کے کام دیکھ دیکھ کر ان کے دل کے خیالات بہت اونچے اٹھنے لگے اور وہ سوچنے لگے کہ اب بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہوگی، دنیاوی بادشاہت، اور پھر ہمارے پاس بہت اختیار ہوگا، ہمیں بہت کچھ ملے گا. تب خداوند یسوع مسیح نے ان کو تعلیم دینی شروع کی اور ان کو یہ بتایا کہ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے. میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں، میں تو خدمت کرنے آیا ہوں، اور وہ خدمت کرنے آیا ہوں جو انسان نہیں کر سکتا تمہاری. وہ کام کرنے آیا ہوں جو کوئی تمہارے لیے نہیں کر سکتا. میں خدمت لینے نہیں بلکہ خدمت کرنے آیا ہوں. ابن آدم اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لے بلکہ اس لیے آیا کہ خدمت کرے اور اپنی جان فدیے کے طور پر دے. یہ بدن روح القدس نے ایک کنواری کے پیٹ میں اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ قربان کیا جائے. جب خداوند یسوع مسیح نے ایسی باتیں اپنے شاگردوں کو بتانی شروع کی تو وہ پریشان ہو گئے اور یہ بات ان کی سمجھ سے باہر تھی. اس کے سلسلے میں آپ کو خداوند یسوع مسیح کے کلام میں سے پڑھ کے سناتا ہوں. متی کی انجیل ہے، آپ کے پاس اگر انجیل ہے تو آپ بھی دیکھ لیجئے، نہیں ہے تو خرید لیجئے، اور فرض کیجئے ایسا ہے کہ نہیں مل سکتی کہیں سے آپ کو تو آپ مجھے بتا دینا، آپ اپنا فون نمبر دے دینا تو میں پھر آپ سے آپ کا پتہ پوچھ لوں گا، یہ پوچھ لوں گا کہ کون سی زبان میں آپ کو چاہیے. پھر اس کے بعد کوئی آپ کے پاس خط نہیں آئے گا، کوئی آپ کو پریشان نہیں کرے گا. تو اس بات سے بے فکر رہنا، جو ضرورت ہے آپ کی وہ پوری ہو جائے گی تاکہ آپ خود پڑھ سکیں. اچھا ہے کہ خود ہی پڑھیں، پھر کتاب ہے اسے پڑھنے سے اس سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. پڑھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے اس میں ہے کیا. بہت لوگ پڑھ رہے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کہاں غلطی ہے، کہاں خرابی ہے، کون سی ایسی چیز ہے جسے دیکھو، پڑھو، آپ بھی دیکھو. میرا یقین یہ ہے کہ اس میں آپ کو کچھ ایسی باتیں ملیں گی جنہیں سن کر آپ کہیں گے یہ تو خدا کا پیار ہے جو مجھے آواز دے رہا ہے. تو آپ پڑھیے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں یہ حصہ جس کا تعلق یسوع مسیح کی موت سے ہے. جب یسوع قیصریہ فلپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں. وہ اپنے آپ کو ابن آدم کہتا ہے کیونکہ وہ ابن آدم بن گیا. انہوں نے کہا بعض یسوع بپتسمہ، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی. اس نے ان سے کہا مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ میں تمہارے ساتھ رہتا ہوں، اکٹھے کھاتے ہیں، سوتے ہیں، ہر وقت تم مجھے دیکھتے ہو، میرا سارا حال تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے. تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تم کیا سمجھے ہو اب تک کہ میں کون ہوں؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. کیونکہ یہی ان کی امید تھی کہ وہی ہے جس کی ہمیں امید تھی، جس کی انتظار تھی. تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے. یسوع نے جواب میں اس سے کہا مبارک ہے تو شمعون بر یونا کے بیٹے، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے. خون اور گوشت کسی انسان کے ذریعے سے یہ بات تجھے معلوم نہیں ہو سکتی تھی. یہ وہ بات ہے جو خدا جانتا ہے اور جس پر چاہتا ہے ظاہر کرتا ہے. اس بات کا ذکر خداوند یسوع مسیح نے پہلے بھی کیا یوحنا کی انجیل میں، اور کہا تھا کوئی نہیں جانتا کہ باپ کون ہے، کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے. خدا ظاہر کرتا ہے کہ بیٹا ہے کون، مسیح کون ہے، یہ خدا ظاہر کرتا ہے. اور وہ مبارک ہے جس پر یہ بات ظاہر ہو جائے. مبارک ہے تو، کیونکہ یہ بات خون اور گوشت نے تجھ پر ظاہر نہیں کی بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ظاہر کی ہے.
اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ یہ جو خدا نے مکاشفہ تجھے بخشا ہے، یہ بنیاد ہوگی، اور جو خدمت میں تجھے دوں گا اس کے لیے تجھے اختیار بھی دے دیا جائے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ کیوں نہ بتانا؟ تم نہیں بتا سکو گے، تم نہیں ظاہر کر سکو گے کہ میں کون ہوں۔ یہ کام باپ کے ہاتھ میں ہے، یہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ تم ذکر کرو گے، ظاہر وہ کرے گا۔ تم سناؤ گے، وہ دکھا دے گا۔ اس وقت سے یسوع اپنے شاگردوں پر ظاہر کرنے لگا کہ اسے ضرور ہے کہ یروشلم کو جائے اور بزرگوں اور سردار کاہنوں اور فقیہوں کی طرف سے بہت دکھ اٹھائے، قتل کیا جائے، تیسرے دن جی اٹھے۔ یہ ضرور ہے۔ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا۔ وہ جسے مبارک کہا تھا وہ ملامت کر رہا ہے اس پر۔ یہ کیسے ہو گیا ہے؟ اس پر پطرس اس کو الگ لے جا کر ملامت کرنے لگا کہ اے خداوند، خدا نہ کرے یہ تجھ پر ہرگز نہ آنے کا۔ یسوع نے پھر کر پطرس سے کہا، شیطان میرے پاس سے دور ہو۔ اے شیطان میرے سامنے سے دور ہو، تو میرے لیے ٹھوکر کا باعث ہے، کیونکہ تو خدا کی باتوں کا نہیں بلکہ آدمیوں کی باتوں کا خیال رکھتا ہے۔ وہ بات خدا نے تجھ پر ظاہر کی تھی، اور یہ جو کچھ تو کہہ رہا ہے یہ خدا نے تجھ پر ظاہر نہیں کیا۔ خدا نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا انسان کی نجات کا انتظام خود نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خدا نے جو باتیں نبیوں کی معرفت کہی ہیں ہزاروں سال پہلے وہ پوری نہ کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے بات۔ وہ بات خدا کی طرف سے تھی جو خدا نے تجھ پر ظاہر کی تھی۔ یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، یہ کوئی اور ہے جو تجھ سے کہہ رہا ہے، یہ کوئی اور ہے جو خدا کے انتظام کی مخالفت کر رہا ہے، یہ کوئی اور ہے جو خدا کی محبت کی بے قدری کر رہا ہے۔ اور دیکھ، شیطان نے تم سبھی کو مانگ لیا ہے تاکہ پھٹکے گیہوں کی طرح۔ تو میرا انکار کر دے گا، تو میرا انکار کر دے گا، کیونکہ یہ بات تیری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ ضرور ہے کہ خدا کا جو انتظام میری زندگی سے تعلق رکھتا ہے، جس کے لیے میں آیا ہوں، وہ پورا نہ ہو۔ میں اسی لیے آیا ہوں کہ تم زندگی پاؤ اور کثرت سے پاؤ۔ تاکہ تم زندگی پاؤ، اس لیے ضرور ہے کہ تمہارے گناہ اور تمہاری موت کو کوئی اور لے۔ میں اسی لیے آیا ہوں۔ ضرور ہے کہ ابن آدم دکھ اٹھائے، مصلوب کیا جائے، اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے۔ یہ ضرور ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ پورا نہ ہو، کیونکہ یہ خدا کے علم سابق کے مطابق ہے، یہ خدا کے علم کے مطابق ہے، انتظام کے مطابق ہے۔ ایسا ہوگا۔ اور وقت آیا کہ جب خدا یسوع مسیح کو گرفتار کیا گیا، اس نے اپنے آپ کو ان کے حوالے کر دیا، خاموش رہا، اتنی زبردست طاقت ہوتے ہوئے بھی کسی کا مقابلہ نہیں کیا۔ جو اسے ستا رہے تھے ان کا ستیہ ناش نہیں کیا، جو اس کے خلاف کفر بک رہے تھے ان کے سامنے وہ خاموش رہا۔ اس کو معلوم تھا کہ یہ ضرور ہے، یہ خدا کے انتظام کے مطابق ہے۔ وقت آیا تو پطرس نے
ایک لونڈی کے سامنے کہہ دیا میں نہیں جانتا اسے، دوبارہ پھر کہا میں نہیں اسے جانتا، تیسری دفعہ اس پر لعنت بھیجی یہاں ملامت کر رہا ہے تو اور بھی زیادہ گر گیا، تو اس پر لعنت بھیج کے کہہ رہا ہے کہ میں لعنت بھیجتا ہوں اس آدمی پر، میں نہیں جانتا یہ کون ہے۔ اور خدا یسوع مسیح نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا، پطرس کو یاد آ گیا، اوہو یہ تو وہ بات ہے جو اس نے کہہ دی تھی کہ مرغ بانگ نہیں دے گا جب تک کہ تو 3 دفعہ میرا انکار نہیں کر لے گا، 3 دفعہ تو میرا انکار کرے گا تب مرغا بانگ دے گا۔ اور جیسے ہی اس نے تیسری بار اس پر لعنت بھیجی تو صبح ہو رہی تھی، اسے مرغ کے بانگ دینے کی آواز سنائی دی، لکھا وہ زار زار رویا جا کے۔ یہ وہ بات نہیں تھی جو خدا نے اس پر ظاہر کی کہ مسیح کا مصلوب کیا جانا ضرور ہے، ابلیس کا مغلوب کیا جانا ضرور ہے، اور وہ اسی طرح ہوگا۔ پھر ایک ایسا وقت آیا جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا اپنے کہنے کے مطابق، تو جیسے اس نے کہا تھا کہ میں تمہیں روح القدس سے معمور کروں گا، اپنا روح القدس، اپنا روح تمہارے اندر ڈال دوں گا۔ اور یہ وہ بات ہے جو یوحنا بپتسمہ دینے والے نے کہی تھی، سارے نبیوں نے کہی تھی، اس سے پہلے 1000 سال پہلے داؤد نے سارا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے کہ کس طرح وہ ذلیل کیا جائے گا، مارا جائے گا، اور پھر یہ بھی کہا ہے کہ کس طرح وہ دفن تو ہوگا لیکن سڑے گی نہیں اس کی لاش، کیونکہ وہ جی اٹھے گا، ممکن نہیں کہ وہ موت کے قبضے میں رہے۔ 1000 برس پہلے داؤد نے یہ کہا تھا، کوئی 750 پہلے یسایہ نے اس کی موت کا ذکر کیا ہے اور جی اٹھنے کا ذکر کیا ہے، باقی نبیوں نے بھی۔ وہ کہہ رہا خدا نہ کرے خدا نہ کرے ایسا ہو، تو خدا نے یسوع مسیح اس کو بتایا تھا خدا ہی تو ہے جو کر رہا ہے، یہ تو وہ بات ہے جو خدا نے کی ہے اور کرے گا، اس نے ظاہر کیا نبیوں پر یہ سب کچھ، تو کیسے کہہ رہا خدا نہ کرے؟ یہ تیری طرف سے نہیں، خدا کی طرف سے نہیں ہے یہ آواز کسی اور کی ہے۔ لیکن جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا تو جیسے اس نے کہا تھا، انہیں روح القدس کا بپتسمہ دیا، یہی کہا تھا یوحنا نے، میں تو تم کو پانی سے بپتسمہ دیتا ہوں۔ پانی کے بپتسمے سے تو کھال صاف ہوتی ہے، چال میں کوئی فرق نہیں آتا، خیال میں کوئی فرق نہیں آتا۔ کہتا میں تمہیں اندر سے نیا بنا دوں گا، روح القدس کا بپتسمہ دوں گا۔ اور اب دیکھو یہی شخص جس کے لیے یہ بات ماننی ناممکن ہے کہ خدا ہمارے گناہوں کو لے کر اپنے بیٹے کے اوپر لاد رہا ہے، جسے کہا گیا خدا نے جان سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ اب اس کی سمجھ میں کیسے آ گیا ہے اور کہاں سے یہ دلیری پیدا ہوئی ہے کہ دیکھو اعمال کی کتاب میں وہ یہ کہہ رہا ہے، سارا قصہ خدا کا سنا کے کہ خدا کی محبت کس طرح نبیوں کے ذریعے سے انسان پر ظاہر ہوئی ہے، کس طرح نبوت میں خدا نے بتا دیا تھا کہ اس کا اس دنیا میں آنا ضرور ہے، اور ضرور ہے کہ وہ دکھ اٹھائے، مصلوب کیا جائے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھے اور انسان کی زندگی کو نیا بنا دے۔ جو تختیوں پر، پتھر کی تختیوں پر اس نے جو کچھ لکھا تھا وہ انسان کے دل پر لکھ دے۔ یہ سب کچھ کیسے پورا ہوا ہے؟ اب دیکھو یہی پطرس جو یسوع مسیح پر ملامت کر رہا ہے، یسوع مسیح پر لعنت بھیج رہا ہے، اب روح القدس سے معمور ہو کر پھر سے خدا کی آواز اسے سنائی دے رہی ہے، پھر وہی خدا جس نے اس پر ظاہر کیا تھا اور اس نے اقرار کیا تھا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، پھر وہی روح اس کے اندر آئی ہے۔ اور دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، پطرس اور اس کے ساتھ اس کے شاگرد ہیں خدا یسوع مسیح کے، جب وہ روح القدس سے معمور ہو کر خوشی سے بھرے ہوئے ہیں، خدا کی عبادت کر رہے ہیں، ایسی زبانوں میں عبادت کر رہے ہیں جو وہ سمجھتے اور خدا سمجھتا ہے،
لوگ حیران ہیں، سوچتے ہیں شاید یہ نشے میں ہیں۔ تو پطرس کھڑا ہو کے ان سے کہتا ہے، ہائے اسرائیلیو، یہ باتیں سنو کہ یسوع ناصری ایک شخص تھا جس کا خدا کی طرف سے ہونا تم پر ان معجزوں اور عجیب کاموں اور نشانوں سے ثابت ہوا جو خدا نے اس کی معرفت تم میں دکھائے، خدا نے دکھائے۔ چنانچہ تم آپ جانتے ہو کہ وہ خدا کے مقررہ انتظام اور علم سابق کے موافق پکڑوایا گیا۔ اب یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ اس وقت تو کہہ رہا تھا کہ خدا نہ کرے تجھ پر ایسا ہو، پھر اس کے بعد ملامت کرنے لگا ہے، پھر جب اسے گرفتار دیکھا تو اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ اب یہ کیسے کہہ رہا ہے؟ وہ خدا کے مقرر کیے ہوئے، جو پہلے سے خدا نے ٹھہرا دیا تھا، مقررہ انتظام ہے۔ یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، یہ خدا کا انتظام ہے، یہ کوئی ناکامی نہیں ہے، یہ تو فتح ہے انتظام کے مطابق اور علم سابق کے موافق۔ علم سابق یعنی وہ علم جو پہلے سے، وہ علم جو خدا کو ہے اور کسی انسان کو نہیں ہے، اس کے مطابق اس کو معلوم تھا۔ جب اس نے انسان کو پیدا کیا ہے تب اس کو سبھی کچھ معلوم ہے۔ خدا کا علم تو ہے، خدا کے علم کے ساتھ زمانے کا، وقت کا تعلق نہیں کہ یہ پرانے زمانے کی بات ہے، یہ اب ہو رہی ہے، یہ اب ہونے والی ہے۔ یہ سب کچھ خدا کے ساتھ نہیں ہے، یہ انسان کے ساتھ ہے۔ ہمارے علم ہوتا پرانی باتوں کے بارے میں، اب جو ہو رہی ہیں، جو ہونے والی ان کے لیے ہم اندازہ لگاتے ہیں۔ خدا کے سامنے تو سبھی کچھ سامنے ہی ہے اس کے۔ تو وہ کہہ رہا اس علم کے مطابق اور اس انتظام کے مطابق پکڑوایا گیا ہے۔ اور پھر یہ کہہ رہا ہے، کیسی عجیب گواہی ہے اس کی۔ پطرس کا خط وہاں یہ لکھ رہا ہے، اس کا 2 باب ہے، مسیح بھی تمہارے واسطے دکھ اٹھا کر تمہیں ایک نمونہ دے گیا ہے تاکہ اس کے نقش قدم پر چلو۔ نہ اس نے گناہ کیا، نہ اس کے منہ سے کوئی مکر کی بات نکلی، نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا۔ کیسا عجیب مزاج ہے، کیسا عجیب اس کا چال چلن ہے، کیسی عجیب اس کی سیرت ہے۔ نہ وہ گالیاں کھا کر گالی دیتا تھا، نہ دکھ پا کر کسی کو دھمکاتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچے انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ ہم گناہوں کے اعتبار سے مر کر راست بازی کے اعتبار سے جئیں۔ اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے۔ دیکھا آپ نے کتنی بڑی تبدیلی ہوئی ہے اس شخص میں۔ ایک بات جو خدا نے اس پر ظاہر کی، ایک وہ بات جو شیطان نے اس کے دل میں ڈال دی، اور پھر دیکھو خداوند نے پھر سے اسے بحال کیا ہے۔ وہی روح جس کی وجہ سے اسے یہ پتہ لگا تھا کہ یہ خدا کا بیٹا مسیح ہے، اب وہ یہ کہہ رہا ہے اس لیے دنیا میں آیا تھا تاکہ ہمارے گناہوں کو اٹھا لے، تاکہ یسایہ نبی کی نبوت پوری ہو جائے، تاکہ داؤد کے ذریعے سے جو کچھ خدا نے کہا تھا وہ سب ثابت ہو۔ مسیح کا موت، مسیح کی موت اس بات پر مہر ہے کہ جو کچھ خدا نے اپنے نبیوں کی معرفت کہا تھا وہ سب سچ اور اعتبار کے لائق ہے۔ جو کچھ مسیح نے خود کہا تھا وہ سب سچ اور اعتبار کے لائق ہے۔ لیکن جس بات پر مجھے اور آپ کو خدا کے حضور جھک جھک کر شکر کرنا چاہیے وہ یہ کہ وہ آپ ہمارے گناہوں کو اپنے اوپر لیے ہوئے صلیب پر چڑھ گیا تاکہ اس کے مار کھانے سے ہم شفا پائیں۔ آپ کلام زندگی پروگرام دیکھ رہے ہیں اور میں خدا کی اس محبت کا ذکر کر رہا ہوں جو بیان سے باہر ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ اور عجیب بات یہ کہ خدا کی اس محبت کا دائرہ ایسا ہے کہ کوئی اس سے باہر نہیں ہے۔ اس محبت کا ذکر کر رہا ہوں جس کا دائرہ اتنا بڑا ہے
کہ کوئی انسان اس سے باہر نہیں ہے. یہ خدا کی محبت سب کے لیے ہے اور ظاہر ہوئی ہے. ایک شخص تھا بڑا عالم، مخالف تھا اس بات کا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسیح مارا جائے، اس کی موت سے مجھے کیا فائدہ ہوگا. اور پھر وہ ان مسیحوں کو ستاتا تھا جو اس بات کا اعلان کر رہے تھے، انہیں پکڑواتا تھا، ذلیل کرتا تھا، موت کی گھاٹ اتروا دیتا تھا. عورتوں کو، بچوں کو، کسی پر کوئی اسے ترس نہیں تھا. ایک دن اپنے آپ کو خدا یسوع مسیح نے اس پر ظاہر کر دیا تھا. پھر دیکھو وہ کیا کہتا ہے، میں اپنے طاقت بخشنے والے خداوند مسیح یسوع کا شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے دیانت دار سمجھ کر اپنی خدمت کے لیے مقرر کیا. اگرچہ میں پہلے کفر بکنے والا، ستانے والا، بے عزت کرنے والا تھا، تو بھی مجھ پر رحم ہوا. یہ کہہ رہا مجھ پر رحم ہوا ہے. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا، جن میں سب سے بڑا میں ہوں. اور وہ کیسے نجات اس نے دی ہے، اس کا ذکر کرتا ہے یہاں غلطیوں کے خط میں. خدا باپ اور ہمارے خدا یسوع مسیح کی طرف سے تمہیں فضل اور اطمینان حاصل ہوتا رہے. اسی نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے آپ کو دے دیا تاکہ ہمارے خدا اور باپ کی مرضی کے موافق ہمیں اس موجودہ خراب جہان سے خلاصی بخشے. مخلصی، چھٹکارا، مکتی، اس کا ذکر کر رہا ہے. کہتا میں تو مخالفت کیا کرتا تھا، میں تو مار ڈالتا تھا لوگوں کو کیونکہ وہ میرا خیال تھا. لیکن جب خدا نے میرے خیالات کو تبدیل کیا اور اپنے آپ کو مجھ پر ظاہر کیا ہے، تب مجھے پتہ لگا ہے کہ وہ تو میرے لیے مارا گیا. پیارے بھائیوں، پیاری بہنوں، دوستو، بہت لوگ ہیں دنیا میں جو اس بات کو پہچان رہے ہیں خدا کا کلام پڑھ پڑھ کے کہ مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنے گناہوں کا بوجھ اٹھائے پھروں، اور مرتے دم تک مجھے یقین ہی نہ ہو کہ میں بچ جاؤں گا کہ نہیں بچ جاؤں گا، مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا. خدا کا شکر ہے لوگ اس کی محبت کا یقین کر رہے ہیں، بچ رہے ہیں، بدل رہے ہیں، برکت پا رہے ہیں. میرے پیارے بھائی، میری پیاری بہن، آپ کے لیے آج موقع ہے، اس کی محبت کو قبول کرو. ایک نئی زندگی اور نئی خوشی آپ کا انتظار کر رہی ہے.